السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. الحمد لله. عشرت جبیں آئیے، بنت عبید اللہ نشمیہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی عشرت جبیں، جزاء سیئۃ کون سا مرکب ہے؟ جزاء سیئۃ مرکب اضافی ہے سر. اونچا بولیے عشرت جبیں. مرکب اضافی ہے سر. ٹھیک ہے. جملے میں کیا بن رہا ہے؟ مبتدا. گڈ. نشمیہ سیئۃ کیا ہے جملے میں؟ سر جی خبر بن رہا ہے. بنت عبید اللہ مثلھا کیا ہے جملے میں؟ صفت ہے. کس کی؟ سیئتن. سیئتن کی. سیئتن کی. سیئتن کی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سیئتن کے بعد آ رہا ہے تو اس لیے. کیسے پہچانیں گے کہ کون سی سیئہ کی یہ صفت ہے؟ میں نے تو سیئتن کی بنایا ہے کیونکہ یہ بن رہا ہے اس کی مثل ہا سیئتن کی طرف جا رہا ہے. نشمیہ کیسے پہچانیں گے کہ مثلھا سیئتن کی صفت ہے یا سیئتن کی صفت ہے؟ سر جی یہ سیئتن کی ہے کیونکہ مثلو میں جو مضاف ہے اس پہ پیش ہے نا. ویری گڈ. تو میں پیش نے نہیں اس بولے، لیے اس کو اس کے مرفوع حساب سے بولے، اس کو مرفوع بولے. مرفوع ہے. بنت عبید اللہ سمجھ آئی بات آپ کو؟ جی جی. اب یہ ہاں ضمیر کہاں جا رہی ہے عشرت جبیں؟ پہلے سیئہ کی طرف یا دوسرے کی طرف؟ پہلے والے سیئت. پہلے والے کی طرف جا رہی ہے. ویری گڈ. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا کیا ترجمہ ہوا؟ برائی کا بدلہ برائی اسی کے برابر برائی. اسی کے برابر برائی، یعنی برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی ہے. یعنی ایک آدمی نے کسی کو کہا کتا تو وہ جواب میں کیا کہے؟ جی سر پوچھ رہے ہیں کیا؟ جی آپ سے تو پوچھا کتا ہے. ہی کیا؟ جی سر کتا ہی بس کہہ سکتا ہے، اس سے نشمیہ زیادہ نہیں. اگر کوئی کہے کتا اور وہ جواب میں کہے تم کتے کے بچے تو کیا ہوگا؟ سر جی اس نے غلط کہا نا، کیونکہ اس نے اس اگر کے کوئی والد کو کہے گالی دے دی. تم پر لعنت
وہ جواب میں کیا ہے؟ تم پر بھی لعنت اور تمہارے والدین پر بھی لعنت. یہ کیا ہے؟ تو اس نے غلط کیا نا، کیونکہ اس نے اضافہ کر دیا، اس کے پیرنٹس پہ بھی لعنت بھیج دی. کیا کہیں گے اس کو؟ یہ غلط ہے، صرف چھوٹا سا لفظ ہے، غلط کیا. نہیں سر جی، مطلب کہ یہ اس نے زیادتی کر دی اس کے ساتھ. مزیدار لفظ نہیں آ رہا، آگے آیات تو بڑی سخت ہیں. تو آپ تو ابھی زیادتی کر دی اور اچھا نہیں کیا اور غلط کر دیا پر رکی ہوئی ہیں. یہ ظلم ہے. ظلم ہے. کیا ہے؟ ظلم ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف کسی کو اتنا مارنا کہ خون نکل آئے پھر ظلم کہلائے گا؟ نہیں سر جی. ظلم ایک دن کے برابر بھی ظلم ہوتا ہے. اور ان آیات صحیح. میں جس ظلم کی بات ہو رہی ہے وہ شرک نہیں ہے، وہ یہ زیادتیاں ہیں ساری. آگے جب بار بار ظلم کا لفظ آئے گا تو جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. کوئی آدمی آپ کو ایک تھپڑ مارے اور آپ آگے سے 2 مار دیں تو کیا کیا آپ نے مس نشمیہ؟ ظلم کر دیا، ظلم کر دیا اس ایک کے اوپر. آدمی نے آپ کے سر کے پیچھے تھپڑ مارا اور آپ نے اس کے چہرے پر مار دیا، کیا کیا آپ نے؟ یہ بھی ظلم ہے. آپ دیکھ لیں یہ کتنا نازک مسئلہ ہے. جی. اور لوگ تو دھیان ہی نہیں کرتے نا، وہ کہتے ہیں ایک ماری میں 5 ماراں گا. یہ تو روز قیامت جی. پھر حساب کتاب جب ہوگا تو لگ تو پتہ جائے گا پھر. تو جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. جہاں تک قصاص کے معاملات ہیں یعنی قتل اور وہ بڑے بڑے میٹرز، وہ پھر حکومتی لیول پہ یعنی وہ جو تعزیرات ہوتی ہیں وہاں طے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے مختلف طریقے آج کل موجود ہیں. خیر اصل طریقہ تو وہی ہے، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور گلے کے بدلے گلا. تو کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو واپس اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس میں خیر کئی تفاصیل بھی موجود ہیں، ہم اس میں نہیں جاتے، ہم سمپل سادہ معاملات پر رہتے ہیں. تو برائی کا بدلہ برائی اتنی ہی جتنی کی جائے، جتنی زیادتی کی جائے. اگر ایک آدمی کہے کہ تم کتے کے بچے، تو نشمیہ جواب میں کیا کہا جائے گا؟ پھر وہ بھی اس کو یہی کہے گا. لیکن یہ نہیں کہنا. ہے تو غلط. نہیں، سن لیں، نہیں، وہ جواب دے سکتا ہے لیکن وہ کیا کہے؟ تم کتے. صحیح. وہ کیوں نہیں کہے کتے کے بچے؟ کیونکہ کیونکہ یہ. کسی کے والدین کو گالی دینا گناہ ہے. جی. اس نے زیادتی کی ہے نا، اس نے کہا تمہارے والدین پر لعنت. ٹھیک ہے، جواب میں مت کہیں کہ تمہارے والدین پر لعنت، نہیں، کیونکہ یہاں پر معاملہ ممنوع آ رہا ہے. صحیح. کیونکہ اس کے والدین کا کوئی قصور نہیں ہے. جبکہ وہ جو کہہ رہا ہے تمہارے والدین پر لعنت، اس میں وہ خود پکڑا جائے گا. لعنت کا کیا اصول ہے مس عروج؟ لعنت لعنت کا کیا اصول مجھے ہے دینی طور پہ؟ علم نہیں ہے مجھے. لعنت دینا اچھی بات ہے؟ نہیں. دینی چاہیے. نہیں. اگر جو دے تو اس لعنت کا کیا ہے نقصان، کیا ہے؟ کوئی بتائے گا کہ لعنت کا اصول کیا ہے؟ میں بتاؤں سر؟ بتائیں میں بتاؤں سر؟ بتائیں بتائیں. سر اگر کسی پر ہم لعنت بھیجتے ہیں اور وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا تو اس لعنت کو ہماری طرف لوٹا دی جائے گی. لعنت دینے ایسا ہے والے سر؟ کی طرف لوٹا دی جائے گی. ویری گڈ. لیکن کسی کے لعنت کے مستحق ہونے کا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ سر یہ ہمیں پتا چل سکتا ہے؟ نہیں سر. بس اتنی بات ہے، ہمیں نہیں پتا چل سکتا. ہاں البتہ وہ کام جس میں انسان لعنت کا مستحق ہوتا ہے، جو دینی طور پر وضع ہو چکے ہوں اور وہ اس پر ثابت ہو رہے ہوں، پھر تو میٹر ہے الگ. ٹھیک ہے، جی سر. یعنی جی. وہ وجوہات جن میں لعنت اسلام میں کی گئی ہے، مثال کے طور پہ اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے اور وہ آدمی یا وہ عورت اس عمل میں مبتلا پائی گئی اور ثابت ہوا کہ واقعی وہ اس میں مبتلا ہے، تو پھر تو وہ لعنت والا لفظ چونکہ وہ اس کی مستحق یا وہ اس کا مستحق بن رہا ہے،
کیونکہ وہ اس عمل میں مبتلا ہے، یعنی وہ گناہ ہے، اور قرآن مجید میں اور احادیث میں بالکل واضح ہے کہ جن پر لعنت اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کی ہے. لیکن عام ایسے کہتے چلتے پھرتے فلاں پر بھی لعنت، فلاں پر بھی لعنت، فلاں پر بھی لعنت. پاکستان کے فین تو لعنت دینا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، تو جتنی مرضی دلوا لیں اور جس کو مرضی دلوا لیں، بلا وجہ بیٹھے لعنتیں دیتے رہتے ہیں، حالانکہ ذاتی طور پہ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ میں ایک عام آدمی ہوں، اپنے گھر میں آرام سے رہ رہا ہوں، مجھے کیا پڑی میں کسی مولانا کو لعنت بھیجوں، میں کسی گانے والے کو لعنت بھیجوں، میں کسی سیاستدان کو لعنت بھیجوں. اگر وہ لعنت کے مستحق نہ ہوئے، کیونکہ میں ان کے ساتھ رہ تو نہیں رہا، زندگی تو نہیں گزار رہا، مجھ تک تو جو خبریں آ رہی ہیں وہ میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں، اور میڈیا سارا جھوٹا ہے. یہ میڈیا ایک بہت بڑا فراڈ ہے. یہ بات سب کان کھول کر سن لیں، چاہے وہ آپ کے پسندیدہ چینل ہوں یا چاہے وہ آپ کے پسندیدہ صحافی ہوں، یہ سب فراڈ، دھوکہ، اور یہ سب جھوٹے ہیں. ان سے آئی گئی خبر پر وہی سورہ حجرات کی آیت بڑی فٹ بیٹھتی ہے کہ پھر یہ نہ ہو کہ روز قیامت شرمندہ ہونا پڑے اور وہاں رزلٹ نہیں ہوگا ریٹرن کا. اس لیے یہ میڈیا پرسنز کی باتوں میں آ کر کسی سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیو دیم الون. جو کوئی غلط کاموں کا مرتکب ہے وہ اللہ کو خود جواب دے لے گا، اور اللہ ان کا پوچھنے والا ہے. خیر، ہم اپنے نچلے لیول پہ رہتے ہیں، تو کسی کو ایسے ہی فلاں پر لعنت، اور لعنت بعد مذاق میں دے دیتے ہیں لوگ، یہ بھی بہت غلط ہے. مذاق میں دی گئی لعنت کا بھی وہی اصول ہے جو ہے. سو جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. اگر آپ کو آپ کی کوئی کولیگ یا آپ کا کوئی کولیگ آپ سے زیادتی کرتا ہے تو آپ اتنا ہی بدلہ اس سے لے سکتے ہیں جتنی کی گئی ہے. لیکن علماء اس میں یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی موٹی باتوں کو کیا ہے، اگنور کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، لازمی نہیں ہر زیادتی کا بدلہ لیا جائے. کچھ زیادتیاں ایسی ہیں جن کے لیے قوانین وضع کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی کسی کو تھپڑ مار دے تو نشمیہ کوئی قانون ہے کہ ہم اس پہ ایف آئی آر کروا دیں؟ نہیں سر جی، ایسا کوئی نہیں. کوئی قانون نہیں ہے. ہاں، اس تھپڑ مارنے کی صورت میں کوئی زخمی ہو گیا تو پھر قانون ہے. ٹھیک ہے، جی تو اس لیے اب یہاں کیا ہوتا ہے، اب وہ بدلہ لے گا تو یہ بات کہاں جائے گی؟ بڑھ جائے گی نا. جی بالکل. بدلے کا حق موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے دے دیا، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. پھر دیکھیں آگے اللہ نے کیا فرمایا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. روبینہ اسلم آئیے، شبنم آئیے، نشاط آئیے. روبینہ اسلم، من عفا. جی سر. عفا کون سا فعل ہے؟ عفا فعل ماضی. فعل ماضی ہے. گڈ. مادہ کیا ہے اور باب کیا ہے؟ عین فا واو اس کا مادہ ہے، اور عفا یعفو. عفا یعفو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ معاف کرنا، درگزر کرنا. درگزر کرنا. عفا کا فاعل کیا ہے؟ ہوا. ہوا. من کیا ہے؟ من شرطیہ ہے، کون سا اسم ہے؟ اسم موصول. اسم موصول. ویری گڈ. سو ہوا ضمیر کس اسم کی طرف راجع ہے؟ من. کیا ترجمہ ہوا؟ من عفا، جس نے درگزر کیا. جس نے درگزر کیا. شبنم، واصلح. جی سر، اصلح کون سے باب سے ہے؟ باب افعال سے ہے سر. فاعل کیا ہے؟ ہوا. ہوا. کدھر راجع ہے؟ یہ بھی من کی طرف ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوا شبنم؟ من عفا واصلح. جس نے درگزر کیا اور اصلاح کی. اور اصلاح کر لی، یہاں سے مراد ہے صلح کرنا. اصلاح کر دی، ٹھیک ہے، صلح کر لی، جی سر. معاملات کو صلح کیا کر ہے، سلجھا دیا. تو اللہ جی. تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. بالکل اجازت ہے، جو آپ کے ساتھ جتنی زیادتی کرے آپ جواب میں اتنی ہی کر دیں. یہ اتنی یعنی اتنی ہی اس کو برائی پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن اس کا ناپ تول بڑا نازک ہے. کوئی کسی کو ایک تھپڑ مارے تو بتائیں وہ کون سا پیمانہ ہے کہ اس پاور کو کیلکولیٹ کرے گا کہ یہ تھپڑ کتنی طاقت سے مارا گیا تھا؟ کیوں جی مس روبینہ، ہے کوئی ایسا آلہ؟ نہیں سر. چہرے کے کتنے حصے پر لگا تھا، کمر کے کتنے حصے پر لگا تھا، اتنا ہی واپس جواب لوٹایا جائے گا.
کوئی آلہ نہیں ہے ایسا. تو دیکھیں ساتھ ہی بات کیا آ رہی ہے, فمن عفا واصلح اللہ فاجرہ علی اللہ. یہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ ہے, لیکن کون سا جملہ, یہاں کیا مقام ہے اس جملے کا؟ جملہ تو جواب شرط. اجرہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. علی اللہ کیا ہے؟ شبو جملہ. کیا ترجمہ ہوا؟ فاجرہ علی اللہ. بس اس کا اجر اللہ پر اس کا ہے. اجر اللہ پر ہے. ہے. یعنی اگر کوئی اللہ آدمی پر ہے. درگزر کر دے گا اور صلح کر لے گا, اصلاح کر لے گا معاملات کی, تو اس کا اجر کس کے پاس ہوگا مس شبنم؟ اللہ کے پاس. تو کیا خیال ہے, وہ کوئی چھوٹا اجر ہوگا؟ جی نہیں سر, بہت بڑا ہوگا. درگزر کر دینا, معاف کر دینا, اصلاح کر لینا, صلح کر لینا, یہ کیسا عمل ہے؟ اس میں کون جی سی صفت استعمال ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ ہیں ان میں سے کون سا اسم ہے جو اس عمل پر فٹ آئے گا؟ جی سر, کریم. اور سب سے پہلا اور کریم سے پہلا ہے. معاف کر دینا کیا ہوتا ہے؟ جی سر, غفور. غفور. نہیں, غفور. معاف کر دینا کون سی صفت؟ غفور تو معاف کرنا ہوتا ہے نا, لیکن یہ ایکشن کس صفت کے تحت ہوتا ہے؟ کون سی ایسی صفت ہے جو غفوری کو اٹریکٹ, جو غفوری کو چھیڑتی ہے کہ ٹھیک ہے غفوری کرو, غافر بن جاؤ؟ جی عبید اللہ, یاد نہیں آ رہی. کون سی صفت ہے؟ عفو, کیا؟ عفون, نہیں, عفون. دیکھیں یہ تمام یہ درگزر, غفر, یہ سب اس کا ڈرائیور کون ہے؟ رحیم ہونا. جی سر, کون معاف کرتا ہے؟ جو رحیم ہوتا رحیم ہے. ہوتا ہے. رحیمی ہوگی نا, رحم آئے گا نا تو ہی معاف کیا جائے گا. باقی سب سٹیپس بعد کے ہیں, عفون, غفورن, یہ تمام کیا ہیں؟ بعد کے سٹیپس ہیں. ان سٹیپس کو چھیڑا کس نے ہے؟ رحیم ہونے نے. یعنی کہ انسان اپنے اوپر کی گئی زیادتی کو معاف کر رہا ہے, تو یہ کیا بات بتا رہی ہے کہ اس کے اندر رحم دلی ہے, وہ رحم دل انسان ہے, اس نے اپنے اوپر کی گئی زیادتی کو بھی معاف کر دیا. تو روز قیامت کیا اللہ تعالی رحم کرنے والوں کو اگنور کر دے گا؟ نہیں. دیکھیے کیا آیا, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے کوئی اجر بیان کیا, کون سا اجر ہوگا؟ جی مس روبینہ کوئی اجر کا تذکرہ ہے, کیا ہوگا؟ کیوں مس شبنم کو ادھر نہیں سر. شاید میری آواز آپ لوگوں کو نہیں جا رہی ہے. ثنا طاہر آئیے. جی سر. تو اللہ تعالیٰ نے کسی اجر کا تذکرہ کیا؟ نو سر. نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر وہ اجر بھی ہڈن ہے, اور وہ کوئی Yes, چھوٹا sir. موٹا نہیں ہوگا, بہت بڑا ہوگا, کیونکہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے Sir. جس کے تحت یہ پورا نظام چل رہا ہے. اگر اللہ معاف کرنے والا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ چھوٹی چھوٹی غلطی پر پکڑ ہو جاتی نا. Yes, sir. اور اللہ سے بڑا تو رحیم کوئی نہیں ہے, اللہ ہی ہے بس سب سے بڑا رحیم. تو روزے قیامت ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہہ دے ہاں بھی تو بڑا رحیم تھا, شاید ایک حدیث میں ہے بھی. تو فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ معاف کر دو. اچھا, یہاں علماء نے ایک اور نقطہ بھی بیان کیا ہے, بہت امپورٹنٹ, کیونکہ یہ ٹاپک ہم سب کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور ایسے معاملات پیش آ سکتے ہیں. کون سی صورت ہے جب معاف نہیں کرنا چاہیے مس ثنا, کوئی ہے معلوم؟ مس شازیہ کوئی صورت ہے کہ سر اگر معاف کوئی نہیں کرنا چاہیے؟ قتل کرے تو میں نے. نہیں, وہ قصاص کے معاملات ہیں, ان کو چھوڑ دیجئے. اچھا. جی مس شازیہ. جی سر, جو کوئی- اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں میں نے کہا آیات جس کس میں کے حق پر چل رہی ہیں؟ انسان دوسروں کو معاف کریں, ہاں جی, اس سے پہلے کیا آیا؟
कि बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है। तो मेरा सवाल क्या था कि वो कि कौन सी कौन सा सूरत ऐसा हाल है, हो सकती जी है, जिसमें माफ नहीं करना चाहिए? सर एक है तो सही, जहन में नहीं आ रही। अच्छा जी, उम्मे सिदरा है कोई ऐसा जी पॉइंट? सर, शायद जब लगे कि माफ कर देंगे तो ये और ज्यादा करेगा, कुछ माशाअल्लाह और उम्मे ज्यादा। सिदरा, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। जब आपको लगे कि आपका माफ कर देना इसकी इस फितरत को मजीद खराब करेगा और ये आपको दोबारा भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस सूरत में क्या करना है? माफ ना करने की नहीं गुंजाइश आपके पास मौजूद है। बल्कि बाज उलमा इस सूरत में पसंद करते हैं कि आप माफ ना करें, आप अपनी ज्यादती का बदला लीजिए। यानी आपको अगर ये लगे कि मेरे माफ करने से मामले की इस्लाह नहीं होगी बल्कि ये मेरी माफी का नाजायज फायदा उठाएगा और मुझे दोबारा नुकसान पहुंचाएगा, तो उस सूरत में माफ करना दुरुस्त नहीं है। एक नहीं आदमी कातिल हो और पता हो कि अब अगर इसको माफ कर दिया तो ये दूसरा कत्ल भी कर सकता है, तो उस सूरत में माफ करने की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए कत्ल खता पर माफ करने को पसंद किया जाता है कि एक आदमी से खता हुई है और पता चल जाता है कि उससे खता हुई है, इसलिए कहा जाता है कि चलो ठीक है, माफी की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो यानी उस इंसान की आदत में नहीं होते हैं या गुस्से में हो जाते हैं उससे, तो उस सूरत में क्या है कि माफ किया जाता है। लेकिन पता है कि ये आदमी बार बार इसका काम ही यही है, ज्यादती करना, जुल्म करना। एक आदमी ने किसी से कर्जा ले लिया, उसका कर्जा आप माफ कर दें, उसने दूसरे से भी लिया हुआ, तीसरे से भी लिया हुआ, आप तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। एक आदमी ने कर्जा लिया है मजबूरी में, आप उसके हालात को जानते हैं, अब आपने उसको माफ कर दिया, ये अलग मैटर है। लेकिन एक आदमी यानी आदतन कर्जे लेता है और वो लोगों के कर्जे लेके खा जाता है, यहां कर्जा माफ करना जुल्म होगा कि आप उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, यानी कहीं कहीं तो उसको रोकने वाला होना कि भैया क्या तमाशा बनाया हुआ तुमने, लोगों के माल खा रहे हो और ये हड़पने का नया तरीका क्रिएट कर लिया। और कई मिसालें हो सकती हैं इसमें, छोटी छोटी मिसालें भी हो सकती हैं। तो बहरहाल फमन आफा व असलह फअजरुहु अलल्लाह, ये असल है कि असल माफी की तरफ, दरगुजर की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि मामला सुलझ सकें और निज़ाम आगे बढ़े। क्योंकि अगर हम माफ नहीं करेंगे, सुलह नहीं करेंगे, तो मामला लटका रहेगा और ये शिद्दत इख्तियार कर सकता है और मामला को भी बीच में समेट सकता है। आगे आयत आ रही है, इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। सना ताहिर, इस्मु इन्ना क्या है? सर हु है। ठीक है, और खबर इन्ना क्या है? ला युहिब्बु ज़ालिमीना, ये पूरा जुमला फेलिया, खबरू ठीक है। इन्ना है। उम्मे खिजर, युहिब्बु जी कौन से बाब से है? अहब्बा युहिब्बु बाबे इफाल से। फाइल क्या है? फाइल इसमें हुआ है। उम्मे सिदरा, अज़्ज़ालिमीना कौन सा इसमें है? इस्मुल फाइल बाब मकाम ज़ात क्या से, है जुमले में? ये मफूल है ये युहिब्बु का। गुड। सना ताहिर, क्या तर्जुमा हुआ इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन? बेशक वो नहीं पसंद करता जालिमों को। जुल्म करने वालों को, जो जुल्म करते हैं। ठीक है, देखिए पहले आयत आई हैं कि वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिथलुहा फमन आफा व अस्लहा फअजरुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। ने इजाज़त दी है कि ठीक है, तुम बदला ले सकते हो, बेहतर ये है कि माफ़ कर दो, सुलह कर लो। जो ये काम करेगा उसके लिए क्या है? अल्लाह के पास अजर है, उसका अजर अल्लाह के ऊपर है, यानी अल्लाह पर अब लाजिम है कि वो उसका बदला दे। इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं होता करता। क्योंकि यहां जब आप बदला लेंगे तो चांसेस मौजूद हैं कि कहीं अब बजाय मजलूम से जालिम में कन्वर्ट ना हो जाए। वलमन इंतसर बअद ज़ुल्मिही फउलाइका मा अलैहिम मिन सबील। मुझे बताइए सना ताहिर, लाम कौन सा है? सर ये लामे इब्तिदा है। गुड। उम्मे खिजर, जवाब शर्त कहाँ है? फाउलाइका मा अलैहिम मिन सबील। गुड। उम्मे सिदरा, जवाब शर्त में खबर क्या है? ये मा अलैहिम, ये खबर है, अलैहिम सॉरी, जी अलैहिम। बस आगे नहीं है। मा नहीं 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 जी, मा अलैहिम मिन सबीलिन, पूरा ठीक है। जुमला इस्मिया माँ खबर कौन है। सा है? मा नफी,
اس کا اسم کیا ہے؟ इसका ये सबीलिन। ٹھیک ہے، گڈ. سو انتصرا کا فائل کیا ہے ام خضر؟ انتصرا کا فائل ہوا ہے جو من کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بعد ظلمی ہی کیا ہو گیا جملے میں؟ مضاف مضاف علیہ ہونے کے بعد یہ متعلق فعل. کیا ترجمہ ہوا ام خضر؟ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه. اور البتہ جو بدلہ لے بعد اس کے اوپر ظلم کے، بعد اپنے اوپر ظلم کے. اپنے گڈ. اوپر. ام سدرہ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. जी, جو नहीं है उनके लिए कोई भी रास्ता, मतलब वो فَأُولَٰئِكَ उसको ان गलत کے नहीं, لیے ما علیہم من سبیل. اولئک کون ہے؟ کون ہے؟ जो ظلم کرنے ج- والے. ظلم जुल्म کرنے، करने वाले. ٹھیک ہے. जी, ان کے لیے ما علیہم من سبیل. فاولئک ما علیہم، ہاں صحیح ہے، ظلم کرنے والے نہیں، مظلوم. جی ٹھیک ہے، انتصرا جو ہے وہ. مظلوم جو بدلہ لے رہے ہیں یہ अच्छा, وہ ہیں. یعنی اولئک ان پر ما علیہم من سبیل، کسی بھی طرح کی کوئی حجت نہیں ہو سکتی. یعنی اب ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا سکتی، وہ تو مظلوم ہے. فاولئک अच्छा, ما علیہم من سبیل. سبیل کہتے ہیں راہ، کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی حجت قائم کر لینا کہ نہیں جی ہم بدلہ لیں گے، بلکہ وہ تو مظلوم ہے. تو یہ اولئک کون ہے؟ یہی من انتصرا. मन. تو جمع کیوں آیا ہے ام خضر جبکہ اسم شرط من ہے؟ من انتصر بعد ظلمه. یعنی کہ وہ سب لوگ ہاں جی، جو بھی اس یہاں میں پہ وہ شامل سب ہیں. لوگ ہیں، یعنی جو بھی بدلہ لے اپنے اوپر کیے گئے ظلم کے بعد، ان پر کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی. لیکن پاکستانی عدالتوں میں عدالتوں اور پولیس اسٹیشن میں کیا ہوتا ہے مس ام خضر؟ جی یہ وہ تو سارا اس کے بالکل برعکس ہے یعنی جو کہ مظلوم ہوتا ہے جی اسی اسی کے کو ساتھ. دبوچ لیا جاتا ہے، جی کیونکہ ظالم پاکستان میں کیا ہے؟ طاقتور ہے. طاقتور. مظلوم جو ہمیشہ ہر جگہ ہی کمزور ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر ظالم بہت طاقتور ہیں. لیکن جتنے بھی طاقتور ہیں کوئی بات نہیں، ان کا بڑا حساب ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ سب دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر سے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے، اللہ کے عدل سے وہ نہیں بچ سکتے. دنیا میں ہے، چند وقت گزار لیں گے، وہ اور وہ جتنے ان کے سپورٹر ہیں سب، وہ روز قیامت پھر معاملات ان کے خراب ہو جائیں گے. ماشاءاللہ گڈ، آپ بالکل بہترین جا رہے ہیں سب. تسمیہ آئیے. حمیرہ شیخ، بشرا. جی تسمیہ. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق. سو السبیل کیا ہے بشرا؟ یہ مبتدا بن رہا ہے. ویری گڈ، یہ مبتدا بن رہا ہے. حمیرہ شیخ خبر کیا ہے؟ الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق. یہاں تک یہ پوری ساری خبر خبر ہے. مجھے. ویری گڈ. تسمیہ. یظلمون الناس، الناس منصوب کیوں ہے؟ مفعول ہے. گڈ. یبغون کون سا فعل ہے تسمیہ؟ جمع کا ہے. واو فعل کون سا ہے، ماضی یا مضارع؟ مضارع ہے. مضارع ہے. مضارع. ٹھیک ہے. تو بشرا عدنان، یبغون کا فاعل کیا ہے؟ یہ اس کا فائل ہم ہے، یظلمون کا فاعل کیا ہے؟ اس کا بھی ہم ہے جو کیا الذین کی ترجمہ طرف ہوا جا. تسمیہ؟ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق. بے شک راستہ ان لوگوں پر جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور یبغون تلاش کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے. کیا تلاش کرتے ہیں؟ زیادتی کرتے ہیں زمین میں. یبغون زیادتی کرنا. سرکشی کرنا. بغا یبغو، باغن کسے کہتے ہیں؟ باغی ہو جانا. باغن اسم الفاعل ہے. بغا یبغو، یبغون فی الارض بغیر الحق، یعنی وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے. ان کا کوئی وہ اس میں نہیں آ رہے جزاء سیئۃ 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 مثلھا، بلکہ وہ
زیادتی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، مجھے بتائیے حمیرہ شیخ، لہم عذاب علیم کے جملے میں کیا مقام ہے؟ یہ خبر بن رہی ہے اولئک کے لیے نا۔ گڈ بشرا عدنان، عذاب خبر علیم کا خبر میں کیا مقام ہے؟ عذاب یہ العلیم جو ہے خبر بشرا یہ عدنان، مبتدا بن رہا ہے، مبتدا مؤخر، لہم شبہ جملہ خبر۔ ٹھیک ہے، حمیرہ شیخ ترجمہ کر دیں، اولئک لہم عذاب علیم۔ اولئک وہی ہیں جو جن کے لیے دردناک عذاب ہے، جن کے لیے یہ دردناک عذاب۔ وہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ گڈ ماشاء اللہ۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، کیا ترجمہ بنے گا اس کا بشرا عدنان؟ اور یقیناً جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا۔ معاف کر دیا۔ ارم ندیم، ان ذالک لمن عزم الامور، اسم ان کیا ہے؟ ذالک اسم النا ہے سر۔ خبر و ان کیا ہے؟ لمن عزم الامور، لام کون سا ہے لمن پر؟ لام ذالک۔ ٹھیک ہے، ان ذالک لمن عزم الامور کیا ترجمہ ہوا؟ بے شک یہ البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب اس سارے جملے میں گرامر کے جو ماسٹرز ہیں ان کے درمیان تھوڑا سا گڑبڑ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ من، چونکہ من صبر و غفرا یہ ہے جملہ شرط، جی سر۔ اور ان ذالک لمن عزم الامور اس کو وہ کہتے ہیں جواب الشرط۔ لیکن انہی جی سر۔ گرامر کے علماء میں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جواب شرط جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ پر فا آتی ہے۔ آتا ہے سر، جی جی۔ اب علماء کے گرامر یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ جواب شرط ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کچھ ان میں سے کہ من صبر و غفرا یہ پورا جملہ مبتدا ہے، جی سر۔ اور ان ذالک لمن عزم الامور یہ خبر ہے کہ من صبر و غفرا جس نے صبر کیا اور معاف کیا، یقیناً یہ بڑے حوصلے کے کاموں میں سے ہے۔ ان ذالک، ذالک کا اشارہ اس معاف کرنے اور صبر کرنے پر جا رہا ہے۔ جی سر۔ اب جو کہتے ہیں یہ جواب شرط ہے وہ کہتے ہیں جی یہاں ایکچولی فا محذوف کر دی گئی ہے، اور فا جواب شرط میں محذوف ہے جو کہ بہت کم ہوتا ہے۔ اور میں اگر شاید اللہ مجھے معاف فرمائے، میں اگر کہوں کہ ابھی تک شاید مجھے یاد نہیں کہ اب تک کی آیات میں کوئی ایسا آیت آئی ہو جہاں جواب شرط میں فا معذوف ہو، جہاں فا آنی ہے۔ بہرحال یہ علماء کے بیچ میں دو اختلافات ہیں۔ تو ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں آسان ترین راستہ یہی ہے کہ من صبر و غفر مبتدا، ان ذالک لمن عزم الامور یہ خبر ہو گئی۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام آیات کو اینڈ کہاں کیا لا کر؟ صبر اور معافی پر، کہ بہتر یہی ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا مس ارم معاف کرنے اور صبر کرنے سے؟ سر نفرتیں کم ہوں گی نفرتیں کم اور ہوں گی۔ اگر کے ہم کاموں بدلہ لیں کی گے تو بدلہ کیا چیز بڑھا سکتا ہے؟ نفرت بڑھاتا ہے سر۔ بدلے کا پھر بدلہ ہوتا ہے، جی جی پھر لوگوں سے بدلہ لیں تو پھر وہ مزید بدلے پر اتر آتے ہیں۔ تو ایک کیا ہوتا جی ہے، سر۔ ایک یعنی کہہ لیجئے کہ انسٹاپیبل وار شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں اب آپ بریک نہیں لگ رہی، جی سر۔ اور اس میں موسٹلی زیادتیوں کے چانسز ہوتے ہیں۔ اللہ نے اجازت ضرور دے دی ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یاد رہے یہ بدلہ وہاں لیا جائے گا جہاں ہمیں چانس ہو کہ اس بدلہ لینے کے اوپر واپسی بدلہ نہیں ہوگا۔ صحیح ہے؟ جی جی سر۔ واپسی بدلے کے امکانات جو ہیں وہ کم ہوں گے۔ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کسی نے گالی دے دی، آپ نے جواب میں گالی دے دی، چلو ٹھیک ہے برابر ہو گئی بات۔ اور بہتر پھر وہی بعد میں جو ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کرنے پر ہی انسان کو نصیحت کر رہے ہیں، پھر بھی معاف کرنا بہتر ہے۔ اور اینڈ کیا کیا، ان ذالک لمن عزم الامور،
یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ مجھے کوئی تھپڑ مار جائے اور میں اس سے بدلہ نہیں لے رہا جبکہ میں بدلہ لینے پر استطاعت رکھتا ہوں. جی سر. اگر میں استطاعت نہیں رکھتا نا تو وہ پھر الگ میٹر ہے، لیکن اگر میں استطاعت رکھتا ہوں اور میں بدلہ نہیں لے رہا، ان ذالک لمن عزم الامور، یہ پھر بڑے حوصلے کی باتیں ہوتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس والی خصوصیت سے لبریز تھے کہ آپ نے ہمیشہ معاف کیا ہے، اور صحابہ بھی اسی نقش قدم پر چلتے رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو قریش کا معاشرہ بگڑا ہوا تھا وہ اسی بدلے کے اوپر کھڑا ہوا تھا کہ وہ ایک کسی کا کوئی مار جاتا تھا تو وہ بدلہ ضرور لیتے تھے اور بدلہ بڑھ چڑھ کر لیتے تھے. یہ اگر ایک اونٹ مارا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں 5 ماریں گے، ایک آدمی مارا ہے تو 5 ماریں گے، ہمارے کنویں سے پانی پیا گیا ہے تو ہم ان کے سارے کنویں بند کر دیں گے. تو وہاں اس طرح کا ظلم تھا. خیر یہ ظلم آج بھی چل رہا ہے، پاکستان میں تو بڑے زور و شور سے چل رہا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ. مس ارم، جی سر. درخشاں شیخ، عتیقہ، ام ایان آئیے. جی سر. جی ام ایان، من یضلل اللہ فما لہ من ولی من بعدہ، جواب شرط کیا ہے؟ فما لہ من ولی من بعدہ. ویری گڈ. درخشاں شیخ، ماں کون سا ہے، سوالیہ، نفی یا موصولہ؟ سر ماں نفی ہے. ماں نفی ہے. گڈ. خبر ماں کیا ہے ماں میں اس کا پھر؟ سر لہو ہے. ویری گڈ. عتیقہ، ولیجن کا مقام کیا ہے جملے میں؟ سر یہ نکرہ ہے، من کی وجہ سے من زائدہ موصوف بن جائے گا یہ، اور من بعد ہی اس کی صفت اور موصوف اور ولیجن کا صفت مل مقام کے. کیا ہے جملے میں؟ اسم ماں یا خبر ماں؟ سر اسم ماں ہے یہ. اسم ماں ہے. ویری گڈ. تو انم ندیم، یدلل کون سا فعل ہے؟ یدلل فعل مضارع مجزوم ہے سر. مجزوم کیوں ہوا ہے؟ من شرطیہ کی وجہ سے سر. لفظ الجلالہ مرفوع کیوں ہے؟ سر یہ فائل بن رہا ہے یدلل کا. کیا ترجمہ ہوگا؟ من یدلل اللہ، اتنی بات کا بس. اور جسے اللہ گمراہ کر دے. ویری گڈ. ام ایان، فما لہ من ولی من بعدہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی دوست اس کے بعد دوست یا کارساز. گڈ. ویری گڈ. وَتَرَى الظَّالِمِينَ، عتیقہ ترا کا فائل کیا ہے؟ سر انتا فائل ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو انتا، اس طرح کے جملوں میں جو انتا ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہر ایک دیکھنے والا. ٹھیک ہے. اسپیسیفک ٹھیک صرف ہے. اسپیشل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ یا من ترا، یعنی جو بھی تم دیکھ رہے ہو، یعنی جو بھی دیکھنے جی والا سر. ہے. سو وَتَرَى الظَّالِمِينَ، ظالمین منصوب کیوں ہے عتیقہ؟ سر یہ مفعول ہے. اوکے گڈ. رکشا کیا ترجمہ ہوا وَتَرَى الظَّالِمِينَ؟ اور تم دیکھو گے ظالموں کو. ویری گڈ. لما رأوا العذاب، عتیقہ لما یہاں پر کیا ہے؟ سر یہ ظرفیہ ہے اور مضاف بنے گا. آگے جو ترا کے جملہ لیے فعلیہ کیا ہے ہے؟ وہ طرح کے لیے یہ مفعول ہو جائے گا، مفعول فیہ. ویری گڈ. ام ایان، رأوا یہ کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ سر یہ ماضی ہے. ماضی ہے. فاعل کیا ہے؟ ہم. ٹھیک ہے. یعنی اصل میں یہ واو فاعل کہیں گے، واو فاعل ہے ہم. گڈ. سو لما رأوا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جب وہ دیکھیں گے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. اچھا، لما ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم اس کا مستقبل میں اس لیے کر رہے ہیں کہ پیچھے ترا آ رہا ہے، پھر روز قیامت کا معاملہ ہے. سو العذاب منصوب کیوں ہے درخشاں؟ سر راؤ کا مفعول بن رہا ہے وہ. کیا ترجمہ ہو گیا وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ؟ اور جب تم دیکھو گے ظالموں کو، اور تم دیکھو گے ظالموں کو جب وہ دیکھیں گے عذاب. ویری گڈ. ایکسیلنٹ. ماشاء اللہ آپ سب بہت اچھے جا رہے ہیں. حاجرہ آئیے، مریم، مصباح، فہیمہ. جی سر. جی سر.
हाजरा रफीक, यकूलूना का फाइल क्या है? यकूलूना का फाइल हुम है। ये जुमले में क्या बन रहा है? यकूलूना जवाब शर्त। अच्छा, लम्मा रअउल अज़ाब यक़ूलून हल इला मरद्दिन मिन सबील। देखें, लम्मा यहाँ शर्त नहीं बन रहा, लम्मा तरा के लिए मफूल है, हीन के मानी में, हीनिया के मानी में। मिस फहीमा क्या बनाएंगी यक़ूलूना को? ये हाल बनेगा सर जी। वेरी गुड। अब बताइए हाजरा, किसका हाल बनेगा? तरा में अंता का, जालिमीन का, या रअऊ में हुम का? ये रअऊ में हुम का। वेरी गुड। तरा ज़ालिमीन लम्मा रअउल अज़ाब यक़ूलूना, क्या तर्जुमा करेंगी हाजरा शुरू से, व तरा ज़ालिमीन से लेके यक़ूलूना तक? और आप देखेंगे जालिमों को जब वो अजाब देखेंगे वो कहेंगे। वेरी गुड। हिबा गियास, हल इला मरद्दिन मिन सबील। जी में सर, हल हुरूफ इस्तिफाम में। ठीक है, हरूफ इस्तिफाम हो गया, हर्फ इस्तिफाम है, हरूफ नहीं, हर्फ इस्तिफाम। ठीक है, अब बताइए इला मरद्दिन मिन सबीलिन में मुब्तदा क्या है? सर मुब्तदा मिन सबीलिन। वेरी गुड। सबीलिन मुब्तदा है, मिन को नहीं लाएंगे बीच में, सबीलिन मुब्तदा है, मिन जायदा है। ठीक है जी सर। और खबर क्या है? इला मरदिन। मरद्दिन, मरद्दिन नहीं, मरद्दिन। क्या तर्जुमा होगा? हल इला मरद्दिन मिन सबील। क्या पलटने की तरफ कोई रास्ता है? हाँ जी, क्या पलटने की कोई राह है? जब वो अजाब को देखेंगे तो उनकी जान निकल जाएगी, अब उनको समझ नहीं आएगी क्या हो रहा है, तो वो पूछेंगे क्या कोई राह है वापस पलटने की, कोई तरीका है कि हम वापस लौट जाएं दुनिया में। वतराहुम युरदून अलैहा खाशिईन मिनज़्ज़ुल्लि यंज़ुरून मिन तरफ़िन खफ़ीज। मरियम मिसबाह, हम क्या है जुमले में? हुम मफूल है। क्या तर्जुमा हुआ? वतराहुम, और आप देखेंगे उन्हें। ये हम ज़मीर पीछे कहाँ जा रही है? उन ज़ालिमीन की तरफ। वेरी गुड। दोबारा ज़ालिमीन क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि ऑलरेडी मेंशन्ड हो गया। ऑलरेडी मेंशन है। वेरी गुड। युरदूना, क्या जुमले में इसका मकाम है? सर ये हाल बनाया मैंने। किसका? हुम का। वेरी गुड। युरदूना अलैहा खाशिईन मिनज़्ज़ुल्लि। हिबा गियास, खाशिईन का जुमले में क्या मकाम है? सर ये मफूल बनेगा युरज़ूना का। ओके, युरदूना का आप इसको बनाना चाह रही हैं मफूल। बताइए युरदूना कौन सा फेल है? सर ये मुज़ारे मजहूल है। मुज़ारे मजहूल है। इतनी बात का तर्जुमा करें, वो तराहुम युरदून अलैहा, और तुम उनको देखोगे वो उस पर पेश किए जाएंगे। वो उस पर पेश किए जाएंगे, हाँ, वो जहन्नुम की तरफ। ठीक है, वो तराहुम युरदून अलैहा खाशिईन मिनज़्ज़ुल्ल। अब बताएं जरा, खाशिईन मफूल बन सकता है युरदून का? सर फिर तरा का बनेगा। अच्छा, चलें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, खाशिईना किस टाइप का इसमें, मुझे बताइए हिबा। इस्मुल फाइल। इस्मुल फाइल है, सही है। क्या मतलब होता है खाशिईन का? जी, झुकने वाले सर। झुकने वाले, यहाँ डरने वाले की मीनिंग में है। ठीक है, डरे हुए, सही है। तो अब जरा डरे हुए के साथ तर्जुमा करके मफूल बनाकर दिखाएं कैसे बन रहा है। नहीं सर, बहुत आसान जवाब था और आपने कहानी बड़ी दूर और पहुंचा तुम दी। उनको देखोगे वो उस पर पेश किए जाएंगे। खाशिईना ये सर पे हाल फाइल है, बन रहे हैं। हाल है। क्या हो गया है आपको? हाल है। इतना आसान जवाब, और सॉरी। हाल तो बहुत ही आसान टॉपिक है। नकिरा इसम आ रहा है, जी सर, मंसूब इसका आ रहा लेकिन है। क्या? जुल्हाल। जुल्हाल किधर है?
آپ بتائیں نا. ہم کی طرف سر ہم کی طرف ہی جائے گا. بالکل ہم میں وہی جو ہے ہوں نا, یہ ان کا حال نمبر 1 ہے, یہ حال نمبر 2 ہے. اوکے سر. من الذل کیا ہے مس فہیمہ؟ سر جی یہ اسم الفائل کے متعلق ہو جائے گا. ویری گڈ. مس فہیمہ کیا ترجمہ ہوا؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ. اور آپ دیکھیں گے ان کو پیش کیے جائیں گے اس پر اس حال میں کہ ڈرے ہوئے ہوں گے ذلت سے. ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے, جھکے ہوئے ہوں گے. بس جو انہوں نے بتایا ٹھیک ہے. خاشعین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھکے ہوئے ہونا. تو جھکے ہوئے ہوں گے کس سے؟ ذلت سے. جب انسان ذلت میں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ چہرہ جھکائے ہوا ہوتا ہے نا. ذلت کی وجہ سے چہرہ جھک جاتا ہے انسان کا جب وہ ذلیل محسوس کرتا ہے. سو مس فہیمہ آپ سے سوال ہے, یعرضون فعل مضارع آیا ہے حال بن کر, خاشعین اسم آ رہا ہے, یہاں فعل مضارع کیوں نہیں ہے؟ سر جی کیونکہ یہ یہاں پر ان کے لیے یعنی یہ صرف ان کے ساتھ متصف ہو جائے گی نا. یوردون میں استمرار ہے, یعنی کہ وہ صبح و شام آپ پہ پیش کیے جائیں گے. نہیں, یہ صبح و شام نہیں ہے, یہ روز قیامت کا معاملہ ہے. صحیح. دیکھیں اب کیا بات ہے, وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا. آپ دیکھیں گے, کیا دیکھیں گے؟ کس حال میں دیکھیں گے؟ جب وہ پیش کیے جائیں گے کس کے؟ جہنم کے سامنے. ایک حال دیکھا آپ نے, دوسرا حال کیا ہوگا؟ خاشعین من الذل, جھکے ہوں گے ذلت سے. دوسرا جواب آپ نے ٹھیک دیا. یاد رہے فعل مضارع ہر بار استمرار نہیں ہوتا ہے, یہ مستقبل کی خبر ہے بس, کہ مستقبل میں یہ ہونا ہے. اب آپ کیا سمجھیں گے کہ ترا کا بھی استمرار ہے؟ نہیں, یہ مستقبل کی خبر ہے. آپ نے جو یعنی جو مقام ہے بات کا اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. ہر جگہ فعل مضارع استمرار کا میننگ نہیں دے رہا ہوتا. ٹھیک, جگہ اس موقع کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ, پیش کیا جانا بار بار ہوگا کہ ایک بار ہوگا؟ قیامت کے دن تو سر جی ایک دفعہ جب پیش کر دیے جائیں گے یہ بات قیامت کے دن ہی ہو رہی ہے. وَتَرَاهُمْ. صحیح, ٹھیک ہے. آپ تراہم کو اگنور نہ کریں. روز قیامت ایک ہی بار پیش کیا جانا ہے, بس خبر دے دی گئی. تراہم یعرضون علیہا خاشعین من الذل. اب یہ جو خاشعین من الذل ہے, یہاں اسم کیوں لایا گیا ہے؟ کیونکہ یہ ان کی حالت ذلت سے جھکی ہوئی ہونی پرماننٹ ہوگی. کیا ہوگی؟ پرماننٹ حالت ہوگی. پرماننٹ ہوگی. اس میں تبدیلی نہیں ہوگی, پرماننٹ ہوگی, کہ وہ بس مستقل جھکے ہوئے ہوں گے ذلت سے, سر نہیں اٹھا پا رہے ہوں گے. آگے آیا ینظرون من طرف الخفی. اب پھر فعل مضارع آ رہا ہے. ہبہ غیاث, یہ جملہ کیا بن رہا ہے یہاں پر؟ سر یہ صفت بن رہا ہے سر خاشعین کی. میں نے آپ سے پوچھا تھا, میں نے کہا شاید مسئلہ حل ہو گیا ہوگا, لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں موجود ہے. آپ نے قصص النبیین میں مس عظمیٰ کے ساتھ اچھی طرح حصہ لیا تھا کبھی؟ جی سر, اچھی طرح لیا تھا. جی بالکل سر, ریگولرلی ہے. یہ تیسرا حال ہے. تیسرا حال میں جملے کو تو سمجھے نا آپ. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفِ الْخَفِيِّ. ان کے 3 حالات بیان کیے گئے ہیں کہ آپ ان کو 3 حالات میں دیکھیں گے. ایک یہ کہ جب ان کو جو پیش کیا جانا ہے جہنم کے سامنے. دوسرا وہ جھکے ہوئے ہوں گے ذلت سے. ینظرون کا فاعل کیا ہے سر؟ ہوم. گڈ. من طرف خفی. طرف خفی کون سا مرکب ہے سر؟ مرکب توصیفی. ہاں جی, طرف خفی ان کو کہتے ہیں چوری چھپے دیکھنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. جب انسان کو آپ کسی سے, آپ کے بچے ہیں؟ نو سر. چلیں اللہ تعالیٰ دے گا.
تو بہرحال تو کیا ہوتا ہے کہ اصل میں کہنا میں یہ چاہ رہا تھا، جب آپ کسی کو ڈرائیں نا کہ فلاں جگہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ ڈرا رہے ہیں، اب بندے کیا ہیں، اسے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے، یوں سمجھ لیں وہ کیا ہے، کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور بلی کو پھر دیکھتا ہے آنکھیں ہلکی ہلکی آنکھ کھول کے کہ ہے کہ گئی. بعض دفعہ جی سر. انسان خوف کی ایسی حالت میں ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اس سے مجھے نقصان پہنچنے والا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے، اور وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چوری چوری دیکھتا ہے کہ یہ میری طرف آ رہی ہے، یہ مجھے نقصان پہنچانے والی ہے، یہ کام، یہ چیز مجھے افیکٹ کرنے والی ہے. تو یہ وہ والی نظریں ہیں. ينظرون من طرف خفی، آنکھیں نیچے کر، چونکہ جھکے تو ہوئے ہیں ذلت سے، پھر چوری چوری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے. اب یہاں پر پھر فعل مضارع آیا مس فہیمہ، کیوں؟ کیونکہ سر جی وہ کبھی کبھی عمل کر رہے ہوں گے نا، کبھی دیکھ رہے ہوں گے کبھی نہیں. ہاں جی، یعنی یہ ان کی صفت ثابتہ نہیں ہوگی کہ وہ مستقل دیکھ رہے ہوں گے. اگر آ جاتا ناظرین تو پھر کیا ہوتا؟ پھر وہ مستقل ہو پھر اس جاتی. کا مطلب آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے، مستقل نظر ٹک ٹکی بن چکی ہوتی. لیکن یہاں کیا ہے، نہیں، سر جھکے ہوئے تھوڑا تھوڑا دیکھ رہے ہیں. ينظرون من طرف خفی، یہ بھی عربی میں غور کرنا ہوتا ہے کہ یہ مضارع ادھر کیوں آ رہا ہے، ادھر اسم آ گیا ہے، ادھر پھر فعل آ گیا ہے، یہاں فعل ماضی کیوں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بعض جگہ یہ بڑا اہم ہو جاتا ہے اس ماحول کو سمجھنا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ہبہ تھوڑا حال وغیرہ پر توجہ دیں، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ سر، پریکٹس کر رہی ہوں. گڈ. مس مریم، وقال الذین آمنوا کیا ترجمہ ہے؟ اور وہ لوگ جو اور کہا ان لوگوں نے جو ایمان لائے. دیکھیں پھر یہ کیا ہے، واو عطف ہے، وتراہم کی بات ہے. تراہم یعرضون علیہا خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی. وقال الذین آمنوا ان الخاسرین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. بلکہ یوم القیامہ ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو گیا ہے، مجھے بتائیے مس فہیمہ، یہ یوم القیامہ کس کے متعلق ہے، قالا کے؟ نہیں، یہ نہیں بن سکتا قالا کے. اوکے، تو قال الذین آمنوا کیا ترجمہ ہوا مریم مصباح؟ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے. الذین کا اعراب کیا ہے اور اس جملے میں کیا بن رہا ہے؟ الذین جو ہے یہاں پہ فاعل ہے اور مرفوع کی حالت ہے. ویری گڈ. تو یہ بھی روز قیامت، میں نے ابھی تفسیر ابن کثیر میں غور کیا تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اور مومن لوگ کہیں گے، اور یہ وہ قیامت کے دن کہیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس صورت میں مجھے پتا کیا لگ رہا ہے؟ جی استاد. مس فہیمہ، مقولہ کیا ہے قالا کا؟ سر جی ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ یوم القیامہ جو ہے قالا کے ساتھ جوڑے ہیں، قالا کب بن رہا ہے، یعنی قال الذین آمنوا یوم القیامہ، قیامت کے روز جو لوگ ایمان لائے وہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یہ مقولہ ہے. بالکل، یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے سر جی، اور یا دوسری طرح سے ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ قیامت کے دن انہوں نے خسارے میں ڈالا. بالکل، دونوں کے ساتھ جڑ اس کو سکتا ہے. مزید دیکھتے ہیں. زویا آئیے، نسیم نواز، انیسہ، آنسہ یا انیسہ؟ جی سر. جی انیسہ، اسم انہ کیا ہے؟ اسم انہ یہ اس کا اسم انہ خاسرینہ ہے. خاسرینہ ہے. یہ کون سی اعرابی حالت ہے، رفع نصب یا جر؟ یہ اسم انہ تو ہمیشہ نصب میں ہوتا ہے. ہاں جی، تو بتا دیجئے، تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ خسرن، خاسرن. خاسرن. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ان الخاسرین، بے شک نقصان پانے والے. گڈ.
नसीम नवाज, खबर इन्ना क्या है? जी, अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम। अच्छा, ये मेरा ख्याल है, पता है मेरा क्या बार बार ध्यान यही जा रहा है कि ये यौमुल क़ियामा इसी खासिरू के मुतल्लिक है, ये काला के मुतल्लिक बन नहीं सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब जुमला इन्ना से आता है ना, तो मोस्टली मैंने यही ऑब्जर्व किया कि इन्ना के कोई भी फेल हो उससे मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें होती है वो इन्ना से मुअख्खर नहीं की जाती हैं, क्योंकि इन्ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जुमला है और ये मकूला शुरू हो रहा है और मकूले के बाद काला से मुतल्लिक कोई चीज़ नहीं आती है। सो वक़ाल अल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले जो लोग ईमान लाए वो कहेंगे, इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामा। तो इसका मतलब ये खासिरू से मुतल्लिक है। सो खासिरू का फाइल क्या है मिस नसीम नवाज? सर हुम है। गुड। जोया, अनफुसहुम मंसूब क्यों है? उस्ताद ये मफऊल है। अहलीहिम क्या है, मजरूर क्यों है? मुरक्कबे इजाफी है। उस्ताद ये जी भी मिस जोया, मंसूब है, ये भी मफऊल होगा। मंसूब है, ठीक है। अहलीहिम यौमल जी। क़ियामा क्या तर्जुमा हुआ मिस नसीम नवाज? इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामा। इन खसारे वाले तो वही हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपनी जानों और अपने घर वालों को नुकसान में डाला। खसिरू खसारे में डाला अपनी जानों को, व अहलीहिम देखें, अपने घर वालों को। देखिए उन्होंने खसारा उठाया, डाला नहीं, तर्जुमा दुरुस्त करें। उन्होंने अपने घर वालों को खसारे में घर डाला। वालों को कैसे खसारे में डाल दिया उन्होंने? सर यानी कि जो घर का सरबराह होता है वो अगर गलत करता है तो फिर सारे ही गलत करते हैं, उस पे अगर मैं आपको उसके कहता अमल हूं कि खसिरती, इसका क्या मतलब हुआ? कि तूने अपने आप को नुकसान में डाला। इसका यह मतलब नहीं हो सकता आपने खसारा उठा लिया, क्यों जी जी मिस सर। फहीमा, हो सकता है? जी सर जी, यानी मैंने जो समझा इसमें वो ये है कि उन्होंने यानी खसारा उठाया अपनी जानों का भी और अपने अहलो अयाल का भी। बिल्कुल यही तर्जुमा है मिस नसीम नवाज, सुना आपने? जी सर। खसारा, देखिए आप गए ना खसारे में डाला, तो खसारे में डाला का मतलब क्या होगा? घर वालों ने भी नाल ले गए। क्या ख्याल है जी सर। मिस नसीम? डालना तो बोले ना। और हो गया, उठाना। जी सर, मैं कह रही हूँ कि सही है कि उठाया। देखें, इन्नल खासिरीना, जो नुकसान में गए वो कौन लोग हैं? अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, जिन्होंने अपनी जानों का भी खसारा उठाया, वो अहलीहिम, और अपने घर वालों का भी खसारा उठाया। कब? यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन। क़यामत के दिन ये सब कुछ उठा लिया, ठीक है। तो घर वालों का जी खसारा सर। उठाने से क्या मतलब हुई मिस नसीम नवाज? यही कि अपने खुद भी गलत किया और अपने घर वालों को भी उसी राह पर डाला। यानी आप अभी भी वहीं खड़ी हुई हैं कि मैंने आपको तर्जुमा सही इसीलिए करवाया था कि आप अपने ख्यालात को ताकि दुरुस्त कर लें। देखें, कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे देता है और उसका माल भी चला जाता है, हम उसको कहते हैं खसिरता मालक व ज़ौजतक। क्या मतलब हुआ? कि उसने अपने आप को और अपने नहीं नहीं, तर्जुमा बताएं जो जोजा मैंने को। जुमला बोला है, खसिरता मालक व ज़ौजतक। तूने नुकसान में डाला अपने आप को और अल्लाह अपनी आपके बीवी इस को। नुकसान में डालने लफ्ज को कहीं आपके दिमाग से निकाल दे। गंवा दिया कह देंगे ना हम। तूने अपना माल भी डुबो दिया और अपनी बीवी भी खो दी। अच्छा सर, ठीक। अच्छा जी, समझ आई? जी सर जी। इस आयत का यही मतलब है, अल्लाहु आलम बिस्सवाब, लेकिन जो मैंने समझा है, इसीलिए मैं उन तर्जुमे से, मैं ये नहीं कह रहा वो तर्जुमे गलत है जहां से आप पढ़कर आ गई हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम
یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈال لے، یعنی وہ خود تو جہنم میں گیا، گھر والوں کو بھی لے گیا، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہاں گھر والوں کو کھو دینے کا مقصد ہے کہ اب جب وہ جہنم میں جا رہا ہے تو گھر والے جنت میں چلے گئے تو کیا ہوا؟ خسارہ اٹھا لیا نا اس نے، جی سر، کہ جہنم بھی مل گئی اور گھر والے بھی گئے، ہو گئے۔ اور گھر والوں کو وہ جہنم میں ساتھ لے گیا، تو یہ اس نے تو خسارہ نہ اٹھایا، یہ تو گھر والوں کا اپنا کارنامہ تھا کہ وہ ساتھ چلے گئے، بے وقوف تھے، کیوں مانی اس کی بات؟ سر یہاں انسان کے اپنے خسارہ اٹھانے کی بات ہے کہ اس نے ڈبل خسارہ اٹھایا، ایک تو وہ خود کو جہنم میں لے گیا، اپنے لیے وجہ بن گیا، اور دوسرا اپنے گھر والے کھو دیے جو اس سے دور ہو گئے، جو جنت میں چلے گئے۔ جب گھر والے اس کے جنت میں چلے جائیں گے تو یہ خسارہ ہوا یا نہیں؟ جی سر، لیکن یہ خسارہ ان دا سینس یہ نہیں ہے کہ ان کو بھی جہنم میں ہونا چاہیے تھا، اسی لیے پہلی بات آ رہی ہے کہ پہلے تو وہ خود اٹھا چکا، جہنم میں جا پہنچا، دوسرا خسارہ اس کو یہ ہوا کہ وہ گھر والوں سے بھی جدا ہو گیا۔ تو ان اصل خسارہ اٹھانے والے یہی لوگ ہیں، خاسر ہیں۔ اصل نقصان یہ نقصان ہے کہ انسان خود جہنم میں جا پڑے اور گھر والوں سے بھی جدا ہو جائے، اپنے اہل والوں سے بھی جدا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جہاں تک تفسیر ابن کثیر میں جی سر، جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ان الخاسرین، بے شک خسارہ اٹھانے والے، یعنی بہت بڑا خسارہ، الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، یعنی جنہیں روز قیامت جہنم رسید کر دیا گیا اور ابدی اور سرمدی گھر کی لذتوں سے محروم ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور ان میں سے ان کے احباب، اصحاب، اہل و عیال، رشتہ دار میں جدائی ڈال دی گئی۔ دیکھیں، جدائی ڈال دی گئی اور انہوں نے انہیں بھی خسارے میں ڈالا۔ اب یہ ترجمہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ گھر والے جو ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، صحیح ہے؟ لیکن جو مجھے سمجھ لگا ہے میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف فرمائے، کسی کو میں یعنی یقینی بات ہے کہ ابن کثیر کو میں غلط تو نہیں کہہ سکتا جنہوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، لیکن بار بار جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے، کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ کسی آدمی کے گھر والے بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائیں۔ بہرحال، الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، ذرا زویا ترجمہ کریں۔ ہاں جی استاد، جان لو کہ بے شک ظالمین دائمی عذاب میں ہوں گے۔ تو اسم و انا کیا ہے اور خبر و انا کیا ہے زویا؟ الظالمین اسم انا فی عذاب مقیم خبر انا۔ خبر و انا، ویری گڈ۔ کیا کشاں آئی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ سر۔ السلام۔ مبین اسحاق آئی ہے؟ جی زویا، ما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، کانا کا اسم کیا ہے؟ اولیاء اسم کانا ہے اور اولیاء من اسم زائدہ ہے۔ کانا ہے، گڈ۔ مجھے بتائیے مبین، ینصرونہم جملے میں کیا ہے؟ سر یہ خبروں کا آنا بن رہا ہے۔ کیا کشاں لہم جملے میں کیا ہے؟ سر یہ مطالعے کی خبر ہے۔ سارا کچھ آپ نے اور مبین نے مل کے نا کھچڑی پکا دی ہے۔ سر لہم خبروں کا آنا ہے سر، سوری سر۔ کانا کے بعد جب جار مجرور ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خبروں کا آنا ہے سر۔ خبرو کانا۔ اسم مؤخر ہوا ہے اس کا، اسم کانا اولیاء ڈیلے آ رہا ہے۔ اب بتائیں مس جی مبین، ینصرونہ ان جملے میں کیا ہے؟ سر پھر یہ حال بن رہا ہوگا۔ اولیاء مجھے بتائیے اسم نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ سر اس میں نکرہ ہے۔ اب کیا بنائیں گی؟ سر سوری صفت بنے گا۔ ویری گڈ، ینصرونہم من دون اللہ۔ ینصرونہ کا فاعل کیا ہے؟ سر اس کا فائل ہے ہوم۔ ہم، ٹھیک ہے، اور ہم کیا ہے؟ سر یہ مفعول کی ضمیر ہے منصوب۔ ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوا؟ وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ۔ اور نہیں ہے ان کے نہیں ہے وہ مدد کرتے اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی مددگار۔ ٹھیک ہے، ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اس کیا کشاں ما جی لہ سر۔ من سبیل میں ما کون سا ہے؟ سر یہ نافیہ ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ۔
اور سبیلن کیا ہے جملے میں پھر؟ سر یہ اسم ما ہو گیا. ویری گڈ. کیا ترجمہ ہوا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. اور جو گمراہ ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کے سوا. جنہیں اللہ نے گمراہ کیا. جنہیں اللہ نے، دیکھیں جملہ شرط جواب شرط بنا کر ترجمہ کریں مس. جملہ شرط کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ من یضلل اللہ. اور جو گمراہ ہوئے، نہیں سر، جو اللہ سے گمراہ ہوئے. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم اغفر لنا. یضلل کا فاعل کیا ہے سر؟ اللہ ہے. تو کیا گمراہ کرنے والا کون ہوا؟ اللہ. لفظ تو اس میں ڈر کیوں لگ رہا ہے آپ کو کہنے میں؟ سر جسے اللہ نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ نے گمراہ جسے کیا اللہ گمراہ کر دے، جملہ شرطیہ ہے. ٹھیک سر ٹھیک. جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. اس کے لیے کوئی راستہ نہیں کہ اب وہ ہدایت حاصل کر سکے. ٹھیک ہے جی سر. اور جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا میں اس کو ڈفرنٹ ایک تفسیر سے آپ کے سامنے بولتا ہوں، سنیے گا. چونکہ میں اپنے ذمہ کچھ نہیں لینا چاہتا، یہ بڑا میٹر ہوتا ہے، میں مفسر نہیں ہوں. تو جی ایک اور شیخ ہیں شیخ عبد الرحمن حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہتے ہیں جی وقال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، اي وقال الذين آمنوا في موقف الحشر بعد ان جاءتهم البشرى بانهم من اصحاب الجنه. وہ لوگ جو ایمان لائے وہ حشر کے دن کہیں گے، اس وقت کہیں گے جب ان کے پاس یہ خوشخبری آ جائے گی کہ وہ جنتی ہیں. وبعد ان شاهدوا اهل النار الخالدين فيها على ابوابها اذلة خاشعين، اور جب وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کی جہنم کا اعلان ہو چکا ہوگا اور وہ جہنم کے دروازے پر ذلت کی حالت میں کھڑے ہوں گے، اور وہ یہ کہیں گے ان اکثر الخاسرین، یعنی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے، واشدہم خسرانا، اور بے انتہا خسارہ اٹھانے والے، ہم الذین خسروا انفسہم واہلیہم، وہ ہیں جنہوں نے خود کو بھی نقصان میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کی بھی. وہ کہتے ہیں کہ جی ان الحقیقت تنکشف یومئذ لجمیع اہل المحشر، یقیناً جو حقیقت ہے وہ اس دن تمام اہل محشر کے لیے کھل کر سامنے آ جائے گی. وہ بھی انکشافها یشعر المؤمنون الناجون من الخلود فی عذاب النار بنعمت اللہ وفضلہ علیہم. جب یہ حقیقت کھل کر سامنے آئے گی تو جو مومن ہیں، جو بچ جانے والے ہیں عذاب سے، وہ اس نعمت کو اور اس فضل کو اپنے اوپر محسوس کریں گے. وَلَوْ كَانُوا مِن مُرْتِكِبِي كَبَائِرِ الْإِثْمِ، چاہے وہ کبیرہ گناہ کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں. اِذْ سَيَكُونُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کیونکہ وہ اہل جنت میں سے ہوں گے. وَلَوْ ذَاقُوا نَصِيبَهُم مِنَ الْعَذَابِ بِحَسَبِ كَبَائِرِهِمُ الْكُبْرَى، چاہے وہ یعنی وَلَوْ ذَاقُوا، چاہے وہ مزہ چکھ لیں اپنے اس عذاب کے حصے کا جو اپنے کبیرہ گناہوں کے سبب وہ چکھیں گے. فَيَرَوْنَ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو دیکھیں گے. وَإِنْ عُذِّبُوا لَا يَصِلُونَ إِلَى دَرَكِ الْأَخْسَرِينَ، کہ چاہے انہیں عذاب بھی دیا جائے گا لیکن وہ یہ اخسرین والے درجے پہ نہیں پہنچنے والے. تو یہ بھی ان کے لیے ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہوگی جو مومن ہوں گے، گناہ گار ہوں گے. فَيَقُولُونَ مُؤَكِّدِينَ، تاکید کے طور پر کہیں گے، إِنَّ الْخَاسِرِينَ حَقًّا كُلَّ شَيْءٍ هُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا خُسْرَانَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا الْخُسْرَانِ وَخَسَارَتُهُمْ أَهْلِيهِمْ تَكُونُ بِحِرْمَانِهِمْ مِنَ الْإِنْسِ بِهِمْ وَلَوْ فِي دَارِ الْعَذَابِ. ہاں جی یہ بات ہے. تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وَخَسَارَتُهُمْ أَهْلِيهِمْ، ان کا اپنے گھروں کا یعنی ان کا نقصان اٹھانے کا مطلب یہ ہے بِحِرْمَانِهِمْ مِنَ الْإِنْسِ بِهِمْ، کہ اپنے گھر والوں سے وہ دور ہو گئے. اب یہ انہوں نے پورشن رکھا ہے جنت کے لیے. پھر آگے کہہ رہے ہیں وَلَوْ فِي دَارِ الْعَذَابِ، چاہے وہ عذاب میں بھی وہ ان کے گھر والے مبتلا ہوں گے لیکن وہ عذاب کی صورت میں بھی اپنے گھر والوں سے دور رہیں گے. تو بات وہی درست ہے جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ میری کم بیشی معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح علم عطا فرمائے. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. یقیناً اسی لیے میں نے کہا میں مفسر نہیں ہوں، جو مجھے سمجھ آ رہا تھا میں نے بولا. البتہ میں آپ سب
ایک بات واضح کر دوں کہ قرآن مجید کی جب وضاحت آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں تو میں اپنی طرف سے نہیں کرتا. دیکھیں جہاں میرا اپنا خیال موجود تھا وہ میں نے آپ کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، لیکن بات وہی فائنل ہے جو بزرگوں نے کی ہے، اس سے کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی. اب جب دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے یا فلاں عالم نے یہ لکھا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے یہ ہوتا ہے کہ ہم خود سٹیپ بیک کریں اور پھر فرنٹ فٹ پر آ کر دیکھیں، خود کو پیچھے لے جائیں اور ایک قدم آگے بڑھائیں اور ان عالم کی اس رائے کو دیکھنے کی کوشش کریں. اب میں آپ کو ٹرولی بتاؤں کہ ابن کثیر میں اس کی وضاحت نہیں لکھی گئی کہ یہاں خسارے میں، لیکن یہ جو جن شیخ کا میں نے آپ کے سامنے پڑھا جملہ، ان کے اس جملے نے مجھے کلیئر کر دیا کہ وَخَسَارَتُهُمْ أَهْلِهِمْ تَكُونُ بِحِرْمَانِهِمْ مِنَ الْإِنسِ بِهِمْ. اب یہ وَلَوْ فِي دَارِ الْعَذَابِ یعنی یہ کیا ہے کہ چاہے وہ عذاب کے اندر ہی کیوں نہیں مبتلا ہو گئے، وہاں بھی ان کی جدائی ڈال دی جائے گی کہ جب مردوں کو الگ عذاب ہو رہا ہے، عورتوں کو الگ ہو رہا ہے، تو وہ ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا کہ چلو تھوڑی دیر ایک دوسرے سے بات کر کے بندہ عذاب کی گرمائش کو تھوڑا ٹھنڈا ہی کر لیتا ہے کہ سناؤ تھوڑا کی حال ہے. تو میں واضح کر دوں کہ میں بالکل آپ سب کے ساتھ خالص صاف ہوں. میں اپنی طرف چیزوں کا حوالہ نہ دیتا ہوں نہ دینا چاہوں گا. تو میں اس حصے کو اس ویڈیو میں رکھوں گا اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں استاد اپنی جو رائے پر ڈٹ گیا تھا. نہیں، میں اپنی رائے پر ڈٹنے والا نہیں ہوں. میں کون ہوتا ہوں قرآن مجید کی وضاحت کے حوالے سے اپنی رائے قائم کرنے والا؟ آئی ایم نتھنگ. نہ میرے پاس نالج ہے، نہ میرے پاس علم ہے، نہ میرے پاس وہ درجہ ہے، نہ وہ مقام ہے. تو میری کوئی رائے نہیں ہے. البتہ جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ مختلف تفاسیر کا کیا ہوتا ہے، ایک نچوڑ ہوتا ہے. یہ پوائنٹ میں نے تفسیر چونکہ نہیں دیکھا تھا تو مجھے جیسے سمجھ آیا میں نے آپ کے سامنے ویسے اس کو بول دیا. بہرحال اللہم اغفر لی. تو آپ بھی میرے لیے دعائے مغفرت کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں معاف فرما دے. اور میں بالکل اس بات میں آپ کے سامنے واضح بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی میرے حالات کو جانتا ہے کہ میں اپنی رائے دینے والا انسان نہیں ہوں قرآن کے معاملے میں یا دینی معاملات کے بارے میں، بالکل بھی نہیں، قطعی طور پر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.